میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے ولیوں کی پہچان کو اور ان کے طریقہ کار کو بتایا ہے کہ میرا ولی کون ہوتا ہے۔ اس آیت کو آپ کئی مرتبہ خطبہ سے مقررین سے سنتے ہوں گے، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ کیا ہے آیت؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے، لیکن بس اسی پر کوئی بات آپ سے دو چار باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، یہاں ممبر پر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نہیں سمجھیں گے، یہ تو ضرور سمجھیں گے، اور میں ان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، میں ان سے بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ اگر یہ سن لیں گے تو ان کی دعائیں مجھے حاصل ہو جائیں گی، تو ان کی کرم نوازی۔ الا حرف تنبیہ ہے، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں الا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جملہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اور بہت ہی اس کی اہمیت ہے۔ دیکھو، اگر کہیں بھی علمی بات شروع ہو جائے تو اکتایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ توجہ سے کان لگا کر سنا کرو۔ آج کا جو ماحول ہے، ہر خطیب، ہر مقرر جب ممبر پر بیٹھتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں کوئی علمی بات کروں گا تو لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے، اس لیے اس کو اپنی مارکیٹنگ بھی کا بھی تو مسئلہ ہے، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے اور کہ کون کیا سنے گا کیا نہیں سنے گا، وہ اس قسم کی بات کرے گا جو آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا سنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بات ایسی ہو، علمی ہو اور کلام پاک کی ہو، اللہ کے کلام کی ہو، اس کو توجہ سے کان لگا کر سنا کرو، اس لیے کہ اگر سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آئی بات، تو تقریر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو بات سمجھائی جا سکے۔ تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے داد وصول کی جائے، آپ سے پیسہ وصول کیا جائے، یا آپ سے واہواہی وصول کی جائے، یا جو ہے وہ چینل پر فالوورز وصول کیے جائیں۔ اس تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اصل بات ہے کہ وہ کسی طرح اس بات کو کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ جو بھی حکمت اس میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جو بھی طریقہ کار لگانا چاہتا ہے، وہ طریقہ کار لگائے، اور طریقہ کار لگا کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آسان لب و لہجے میں سمجھا سکے۔ ایک بار اگر آپ کو بات سمجھ میں آنے لگے گی تو یہ مقرر کا سب سے بڑا نذرانہ ہے، خطیب کا سب سے بڑا نذرانہ یہ ہے کہ سامعین اس کی بات کو سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، دلائل کے زاویے سے، جو ہے وہ کلام کے زاویے سے، اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں جو خطیب صرف اپنے دل سے کر رہا ہو، بلکہ سامعین سے داد وصول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھا دی جائے۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بار بات سمجھ میں آئی تو پھر بات کلیئر ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے، مائک بہت آواز کھینچ رہا ہے اور میں تو تھوڑی دیر مجھے بولنا ہے، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے، اتنا کھینچا کھانچی چلے گی میں بول کے نکل جاؤں گا، لیکن میرے بعد والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یہ میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھو بات کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آنا چاہیے، قرآن کی بات چلے اور علمی بات چلے، سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کان لگا کر سنا کرو، کیونکہ اگر سمجھ میں آئے گی تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، نہیں سمجھ میں آیا لیکن کان لگا کر سنتے تھے، میدان محشر میں اللہ کہے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو بات سمجھ میں تو نہیں آتی تھی لیکن کلام میرا پڑھا جاتا تھا، کان لگا کر سنتا تھا، اس لیے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بات سمجھے؟ اس کی مثال موجود ہے، بہت بڑے نحو کے امام ہیں، امام سبوی، بہت بڑا نام ہے نحو کے اندر، علماء جانتے ہیں، جو نومیر پڑھ کر آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بڑا نام ہے سبوی کا۔ ان کا انتقال ہوا تو ان سے کسی ولی نے خواب میں پوچھا کہ اے سبوی بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تمہیں معاف کیا یا نہیں معاف کیا، تمہاری بخشش کا پروانہ ملا یا نہیں ملا؟ سبوی نے مسکرا کر کہا الحمدللہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کر دیا، کیسے معاف کر دیا؟ تم نے تو ساری زندگی کوئی ایسا
عمل نہیں کیا، ساری زندگی لفظوں کے ہیر پھیر میں اور لفظوں کو اوپر نیچے کرنے میں، نحو کے قاعدے گرداننے میں تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارا ظاہری عمل کوئی ایسا نہیں لگتا کہ جس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے، کیوں معاف کر دیا؟ سیبوئے کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ لفظوں کے ہیر پھیر کرتے کرتے زندگی میں اللہ کا نام بھی آیا، اس میں جلالت بھی آیا، اور جب اللہ کا نام میرے سامنے آیا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے نام پر الف لام داخل ہے، یعنی کہ لفظ اللہ جو ہے معرف باللام ہے، تو میں اسے معرفہ کہوں یا نکرہ کہوں؟ اگر میں نکرہ کہتا ہوں تو یہ معرف باللام ہے، اسے نکرہ کیسے کہوں؟ اور اگر میں اسے معرفہ کہوں تو معرفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی معرفہ آتا ہے اس سے پہلے اگر جو ہے وہ حرف ندا ہو تو ایوہا لایا جاتا ہے، جیسے الرسول پر الف لام داخل ہے، المزمل پر الف لام داخل ہے، المدثر پر الف لام داخل ہے، تو کہا جاتا ہے یا ایوہ المدثر، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، لیکن یا ایوہ اللہ تو نہیں کہا جاتا، یا اللہ کہا جاتا ہے، تو بنے گا کیا؟ معرفہ کہوں یا نکرہ کہوں؟ سیبوئے کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کے نام کو، اس میں جلالت کو کیا کہوں؟ میں نے ساری بازیاں ہار کے کہا اے میرے مالک، جس طرح تیری ذات ہماری سمجھ سے ورا ہے اس طرح تیرا اس میں جلالت بھی ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ بس اسی بات پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، بس اسی بات پر اللہ نے مجھے بخشش کا پروان۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے کان لگا کر سنو، ہو سکتا ہے یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہا الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم کھائیں گے، نہ انہیں کوئی ٹینشن ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے۔ یہ بات اصولی طور پر ثابت ہوئی ہے کہ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے اور ٹینشن انسان کو دوسرے کی جان کا، دوستوں کی جان کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہو یا نہیں؟ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میرا سرمایہ لٹ نہ جائے، کہیں میرے گھر میں آگ نہ لگ جائے، لیکن ٹینشن دوستوں کا ہوتا ہے، ٹینشن بچوں کا، ٹینشن بیوی کا۔ بولو صحیح بات ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو نہ اپنی ذات کا کوئی خوف ہے، نہ اپنے ماننے والوں کا کوئی ٹینشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں غوث اعظم نے کہا کہ جس طرح میں جنت میں چلا جاؤں گا میرے مرید بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں دلیل پیش کرو کہ غوث پاک جنت میں جائیں گے، ان کے مرید کیسے جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی خوف و خطر کے؟ میں کہتا ہوں یہی آیت، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ اپنی ذات کا کوئی خوف ہے، نہ اپنے ماننے والوں کا کوئی ٹینشن ہے۔ جس طرح وہ جنت میں جائیں گے ان کے ماننے والے بھی پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سمجھے بات؟ اسی آیت سے یہ بات ثابت، فرمایا ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون۔ چلیے، جس طرح وہ جنت میں جائیں گے ان کے ماننے والے بھی بولو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر آپ قادری ہیں قادریوں مبارک ہو، اور یہ مبارک میں نہیں دے رہا ہوں، یہ مبارک میرے امام دیتے ہیں، فرمایا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ یہ مبارک ہو تمہیں اگر قادری ہو، اپنی نسبت کو سنبھالو، نسبت کو بچا کر رکھو، اللہ کی عزت کی قسم یہ نسبت یہاں بھی کام آئے گی، یہ نسبت وہاں بھی کام آئے گی۔ اگر یہ نسبت بچ گئی تو یہ نسبت یہاں بھی فائدہ مند ہے، وہاں بھی فائدہ مند ہے۔ لوگ کھڑے ہیں سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے والے کہ نسبتوں کا کیا فائدہ ہے، خانقاہ کی نسبت کا کیا فائدہ، ولیوں کی نسبت کا کیا فائدہ۔ اللہ کی عزت کی قسم نسبت کے فائدے پر دلائل مانگنا چاہتے ہو تو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں ساری رات دلائل دوں گا، لیکن ایک جملے میں نسبت کی افادیت کو سمجھو کہ نسبت کتنی اہم چیز ہے۔ انسان تو انسان ہے، کتا بھی اگر ولیوں کی چوکھٹ پر نسبت کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی نسبت کا فائدہ عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بتاؤ کس بنیاد پر جائے گا؟ کہا اس لیے کہ وہ اصحاب کہف کے دروازے پر چوکڑی مار کر، پلٹی مار کر، باہیں بچھا کر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، وفادار ہے، اس لیے جنت میں جائے گا۔ سمجھے؟ مطلب یہ کہ وفا ہونی چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے۔ جو وفادار نہیں اس کی نسبت سلامت نہیں۔ غوث اعظم کا مرید بننے کے بعد بھی اگر اس کو اس سلسلے کی اہمیت کا پتہ نہیں،
غوث اعظم کا مرید بننے کے بعد بھی اگر اس کی نظر میں دین کی اہمیت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس سلسلے سے وفا نہیں کی ہے۔ اس سلسلے کی وفا یہ ہے کہ اس سلسلے کا احترام کرو، دین کا احترام کرو، دین کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر سمجھ گئے تو خود ان کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا، مرید نہیں ہوا، توجہ ہے، مرید نہیں ہوا میرا، لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ اس کی کوئی حجت شرعیہ ہے کہ عمل کم ہو اور زیادہ اعمال نہ ہو لیکن محبت کرے اور غوث اعظم کے ساتھ کوئی حجت شرعیہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ کہیں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دوں؟ اس کی دلیل سنیے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ کیسے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سن رہے ہیں آپ بات یا نہیں؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ان سے کیا پوچھا؟ حضور نے کہا قیامت کا پوچھتا ہے، قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا ہے؟ جس طرح لوگ آ کر قاری مشتاق صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت عید کا چاند کب دکھے گا؟ حضرت رمضان کا چاند کب دکھے گا؟ تو یہ پوچھ سکتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ رمضان کا پوچھتا ہے، رمضان کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ رمضان کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ 5-10 کلو چنا لے کر گھر میں ڈال دیا ہے اور بیسن کا سارا انتظام کر لیا ہے، پکوڑی کا سارا انتظام کر لیا، یہ تیاری ہمارے یہاں ہے نا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے اس صحابی سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کی تیاری کیا ہے؟ ان کا جواب سنو، سنیوں پر بھونکنے والوں اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو برا کہنے والوں، حضور کا یہ جواب، اس صحابی کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، صدقات تو زیادہ نہیں ہے۔ کہا حج و زکوٰۃ، روزہ، صدقہ یہ تو میرے پاس زیادہ نہیں، عمل کی کمی ہے، عمل زیادہ نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمل کی کمی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ آج تو لوگوں نے محبت کو حقیر شے جانا ہے نا، کہ محبت کیا شے ہے، صاحب فلاں فلاں سے محبت کرنے لگ جاتے ہو، خانقاہ والوں سے، اولیاء سے، کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ محبت کا فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، محبت کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو تو بلال حبشی کو دیکھو۔ محبت کا فائدہ جاننا چاہتے ہو ابو ذر غفاری کو دیکھو۔ محبت کا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ۔ محبت کا فائدہ پوچھتا ہے اور ایسے قرنی کو دیکھ۔ محبت کا فائدہ پوچھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تو دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو کہ محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے محبت کا فائدہ۔ تمہیں کیا پتا کہ محبت کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو ان سے محبت کرے، ان کو اپنا محبوب بنائے، ان سے دل لگائے، اللہ اکبر، اس کو فائدہ نہ ملے، اس کو برکات نہ ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، وہ عشق ہے۔ محبت کا فائدہ پوچھنے والے، یہ وہ عشق ہے جو خدا کی قسم دنیا کی آگ سے بھی بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ تبھی تو میرے امام بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو یا رسول اللہ، محبت کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھو نا حضور کے صحابہ سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اعمال تو زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بولیے محبت کرتا ہوں۔ اب حضور کہتے کہ عمل تھوڑا ہے اور محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا، قربان جاؤں، کیا فرمایا؟ کہا جو جس سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے محشر میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ دلیل قائم ہوئی یا نہ قائم ہوئی کہ غوث پاک نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، ان کا بن گیا، ان کے در کا بن گیا۔ تو پھر بشارت سنو، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے
گلے میں رہے پٹ جاتے ہیں. ان سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ اپنی جان کا کوئی خوف ہے نہ اپنے ماننے والوں کا, ان کو کوئی ٹینشن ہے. اگر نسبت سچی ہے, اگر محبت سچی ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بولیے داخل ہو جائیں گے. اچھا بتاؤ, اولیاء کو کوئی ڈر نہیں ہے تو کیا انہیں اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی, اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں, بھگوار کیا نام ہے, بھوار والوں, آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی بھی دوستی کے اندر اگر ڈر پیدا ہو جائے تو دوستی سچی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیسے ہوگی بتاؤ؟ قاری مشتاق صاحب مجھ سے بڑے ہیں علم و عمل میں, عمر میں بھی شاید بڑے ہی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ میرے دوست ہیں سچے. اب اگر میری ان کی دوستی سچی ہے اور میں ان سے ہر وقت ڈرتا رہوں کہ پتہ نہیں کب یہ میری گردن مار دیں, پتہ نہیں کب یہ میرا خزانہ لوٹ لے, تو دوستی تو سچی نہ ہوئی, سچی نہ ہوئی. اگر ان کو یہ خوف لاحق ہو ہر وقت کہ پتہ نہیں حضرت کب میری عزت کا جنازہ نکال دیں, کیونکہ آج کل تو لوگ دوست بن کے دوستوں کا جنازہ نکال رہے ہیں نا, یہ تو ماحول چل رہا ہے کہ صاحب دوست بن کے اور دوست کی عزت اچھالی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے مزاج کا آدمی نہ ہو, لیکن جس طرح تو حضور کا امتی ہے, مسلک اس کا سچا ہے, مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا ہے, وہ بھی حضور کا امتی ہے, اس کے بعد بھی اگر اس کی عزت اچھالتا ہے تو بتا یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ اس کو دشمنی کہتے ہیں. لیکن اگر یہ خوف پیدا رہے کہ پتہ نہیں کب یہ کام ہو جائے تو دوستی سچی نہ ہوئی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے قبض روح کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو قتل کرتا ہے؟ ایسا کبھی کوئی مثال تمہارے سامنے ہے؟ کس سے پوچھا؟ فرشتوں سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ وہ فرشتے جا کر اللہ سے, فرشتوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ ابراہیم کہتا ہے کہ وہ تیرا خلیل ہے, اور کیا ایک دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے دوست سے جا کر کہو کہ اگر ایک دوست اپنے دوست کی جان نہیں لیتا, لیکن اگر دوست کبھی جان مانگے تو دوست اتنی بات بھی نہیں کرتا, جان پیش کر دیتا ہے. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوف نہ ہو, لیکن اللہ کے ولیوں کو اللہ کا خوف ہے. اور کیسا خوف ہے, کتنا خوف ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, غوث اعظم جیسا ولی, اللہ اکبر سلطان اولیاء مطاف میں سر رکھ کر روتے ہیں تو لوگ اپنا کام اپنی عبادت چھوڑ کر انہیں چپ کراتے ہیں, اور روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئیں تو میدان محشر میں مجھے نابینا اٹھانا. اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں نیکیاں کر کے اترایا نہ کرو, پتہ نہیں کون سی نیکی تمہاری قبول ہے کون سی قبول نہیں, یہ تو کسی کو پتہ نہیں. کون سی نیکی قبول ہوئی کون سی نہیں قبول ہوئی یہ تو معلوم نہیں. حج کر کے آئے تو اگر کوئی حاجی صاحب بیٹھو برا نہ مانے میری بات کا, اس وقت میں آپ کا مبلغ ہوں, تو آپ اس عیش میں ہیں کہ صاحب میں نے حج کر لیا ہے, میں تو جنت میں جاؤں گا. حج قبول ہوگا تب تو گناہ معاف ہوں گے. یہ کس نے کہا کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ پتا کوئی نہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا اے عمر عید کا دن رونے کا دن تو نہیں, عید کا دن تو خوشیوں کا دن ہے, عید کا دن تو مسرت کا سیلیبریشن کا دن ہے. اے عمر آج کے دن کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں پتہ نہیں 30 دن کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں قبول ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہوئی. اس لیے مسلمانوں نیکیاں کرنے کے بعد کبھی بھی اکڑ کے مت چلنا. صدقہ دینے کے بعد, زکوٰۃ دینے کے بعد, مسجد بنانے کے بعد, مدرسہ بنانے کے بعد, جلسہ کرانے کے بعد کبھی اکڑ کے نہ چلو کہ بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے. ہاں اگر نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ منکسر المزاج ہو جائے, اس کے اندر انکساری پیدا ہو جائے, اگر نیکیوں میں کوئی کمی بھی رہ جائے, اللہ اس کی انکساری کے ذریعے سے نیکیوں کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد ہمیشہ انکساری اختیار کریں. منکسر ہمارے یہاں مزاج کا ہے, جس نے مدرسے کے لیے 1 لاکھ روپے دیا ہے
صاحب وہ مولانا کو اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا کہ 1 لاکھ روپے میں نے مدرسے کے لیے دیا ہے، اب آپ میرے سامنے بیٹھیں گے؟ یہ تو نے دیا ہے مولانا کے لیے نہیں دیا، تو نے اپنی آخرت کے لیے دیا ہے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اپنی آخرت کے لیے دیا ہے۔ اس میں اکڑنے کی کیا بات ہے؟ صاحب ہم رمضان میں 50,000 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے ہو تو اس پہ مدرسے پر کیا احسان ہے؟ تم نے اپنی آخرت کے لیے زکوٰۃ دی ہے، اپنے مال کو صاف اور پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی ہے۔ اس کے بعد اگر تمہارا لہجہ نرم ہوگا، اس کے بعد اگر تمہاری نظریں جھکی ہوں گی، اس کے بعد اگر تمہارے دل میں انکساری ہوگی، اس 50,000 کا بدلہ اللہ تمہیں کئے گنا کر کے لوٹائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو نیکیاں کرنے کے بعد اکڑ جائے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ غوث اعظم جیسا ولی، چونکہ آپ قادری ہیں، میں بھی قادری ہوں، آپ کو یہ بات سلسلہ قادریہ کی بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ نیکیاں کرنے کے بعد انکساری اختیار کرو۔ انکساری اس کو متممات اور مکملات کہا جاتا ہے۔ جس طرح سنت کو، نوافل کو متممات اور مکملات کہتے ہیں کہ فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ سنتیں کیا کرتی ہیں؟ بولو، ان کو پورا کرتی ہیں۔ لیکن اب سنت پڑھنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے سنت پڑھتے ہیں؟ جس کو دیکھو فرض پڑھا اور فرض پڑھ کے بھاگا۔ سنتوں کا اہتمام کرو، اور علماء سے بھی، میرے دوست احباب بیٹھے ان سب سے بھی کہتا ہوں، ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے، کہ سنتوں کو ترک مت کیجیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر العلماء، اگر تم نے نوافل چھوڑ دیے تو عوام سنت غیر موقدہ چھوڑ دے گی۔ اگر تم نے سنت غیر موقدہ چھوڑ دی، عوام سنت موقدہ چھوڑ دے گی۔ اگر تم سنت موقدہ چھوڑو گے، عوام فرائض چھوڑ دیں گے، اور تم نے فرائض کو ترک کیا، عوام حرام میں، کفر میں، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے نیکیوں کے بعد ان کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ انکساری سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں۔ سن رہے ہو بات یا نہیں سن رہے؟ میں ختم کر رہا ہوں، دیکھو 12:30 ہو گئے، میں نے کہا آدھا گھنٹہ، لیکن پون گھنٹہ ہونے جا رہا ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد انکساری۔ اللہ کے ولی ایسا ڈرتے ہیں، حضور غوث اعظم جیسا ولی سجدے میں سر رکھ کے روتا ہے، یا اللہ اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی، مجھے میدان محشر میں نابینا اٹھانا، تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کہ تم نے کبھی اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے میرے مالک مجھے میدان محشر میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا؟ دنیا کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی رسوائی سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے، جہاں سب کے سب جمع ہوں گے، وہاں کی رسوائی سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ڈرو، ڈرو اس اللہ سے جو تمہیں جہاں بھی رسوا کر سکتا ہے، وہاں بھی رسوا کر سکتا ہے۔ اور اگر غوث اعظم کا دامن ہاتھوں میں ہے تو خدا کی قسم اس نسبت کو بچا لے گئے تو نہ یہاں رسوائی کا منہ دیکھنا ہوگا، نہ وہاں رسوائی کا منہ دیکھنا۔ اس نسبت کو بچاؤ۔ اتنا ڈرتے ہیں اللہ کے ولی۔ خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک اللہ کو یاد کرتا رہا، اس حالت میں کہ نہ مجھے کھانے کی فکر تھی، نہ مجھے پینے کی فکر تھی۔ آج تو 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو بڑے بڑے پنڈال ہیں، خوبصورت لائٹنگ ہے، خوبصورت اسٹیج ہے، قیمتی جبے ہیں، عمدہ امامے ہیں، لنگر میں اچھی بریانی ہے، اور صاحب جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ آپ مجلس کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے پیر کی تاریخ پلٹ کر دیکھو، 40 سال تک کبھی دجلہ کا کنارہ ہے، کبھی جو ہے وہ کرخ کے کھنڈرات ہیں، سردیوں کی رات میں 70 مرتبہ غسل کر کے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پوری رات قرآن کا پڑھنا ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا ادا کرنا ہے، کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کر سحری اور کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کر افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تہجد کی نمازیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا وقت ہے جس وقت وہ مرد قلندر اللہ اکبر کبیرہ ہمارا شیخ اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ کہتے ہیں جنگلوں میں چلتا رہا، پتے کھاتا رہا، 40 سال نفس کی طرف نہیں دیکھا، نفس کی خواہشوں کی طرف نہیں دیکھا، نفس کی آرزوؤں کی طرف نہیں دیکھا، نفس کی جستجو کی طرف نہیں دیکھا۔ کرخ کے جنگلات سے لے کر بغداد کے جنگلات سے لے کر سری لنکا کے جنگلات تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے، مجاہدہ ہے، اللہ کی یاد ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، ماں بھی ساتھ نہیں، باپ بھی ساتھ نہیں، بیوی بچے بھی ساتھ نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 20 دن بنا کھائے گزر جاتے، 30 دن بنا کھائے گزر جاتے، 15 دن پتے بھی نہ چبائے ہوتے۔ ایسا ہوتا غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر غسل دینے والے کے سامنے رکھ دیتے، غسل
مثال کے سامنے رکھ دیتے. جب وہ مجھ پر گرم گرم پانی ڈالتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا. اللہ اکبر. وہ ڈر کر مجھ سے پوچھتا کہ تو کون ہے؟ میں تو تجھے مردہ سمجھ رہا تھا, تو اٹھ کر بیٹھ گیا. فرماتے میں اس سے کہتا عبد القادر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور ضرب حق لگا کر جنگلات میں دوڑ جاتا. کہتے 40 سال گزر گئے اللہ کو یاد کرتے, مجاہدہ عبادت ریاضت میں 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد میرے خالق کی آواز آئی, اے عبد القادر تو نے عشق کی منزلوں کو پار کر لیا, بتا کیا چاہتا ہے, بتا کیا چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, خطیب اہل سنت حضور سید ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرمایا کہ میں کرتا لمبا پہن کے پیر نہیں بنا ہوں. لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے, میں اونچا امامہ لگا کر پیر نہیں بنا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, میں نے اس کی عبادت کی ہے, اس کی ریاضت کی ہے, عشق کیا ہے, محبت کی ہے. محبت کا صلہ یہ ملا ہے کہ میرے مالک نے 40 سال کے بعد مجھ سے پوچھا عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے. میں نے کہا اے میرے مالک میں نے عشق کی منزلیں پار کی, اب مجھے محبوب بنا, مجھے محبوب بنا. کہتے تب وہ مقام آیا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. فرمایا تب یہ مقام, یہ اللہ کے ولی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں, اتنا خوف ہے. اور یہاں دوسروں کی عزتوں کو اتارنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہو, حسد کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہو, گالی بکنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہو, نماز چھوڑنے میں کوئی خوف محسوس نہ ہو. اور دعویٰ یہ ہے کہ صاحب میں اللہ کا ولی ہوں. تو سنو, بال لمبا کرنے سے کوئی ولی نہیں بنتا, جبہ لمبا پہننے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے, زیادہ ہو جائے, اس سے بھی کوئی ولی نہیں بنتا. ولی کون بنتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن سے پوچھو ولی کون ہے, قرآن پکار کر کہے گا میرے ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کا عقیدہ بھی پرفیکٹ ہے, جن کا عمل بھی پرفیکٹ ہے, جن کا عقیدہ بھی اچھا ہے, جن کا عمل بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کتنا ڈرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کتنا ڈرتے ہیں, کس طرح ڈرتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی کمر 25 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, جوانی کی عمر ہے, 25 سال کی عمر میں کمر جھکی ہوئی ہے اور لاٹھی لے کر چلتے ہیں, بال سفید ہو گئے. کسی نے پوچھا حضور 25 سال کی عمر ہے اور آپ کی یہ کنڈیشن. کہا میرے رب کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, میرے رب کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. نوجوانوں گناہ کرتے ہوئے رب کو یاد کیا کرو. بیٹیوں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ. گناہ کا موقع ملے اور پھر گناہ سے رک جانا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا خوف کرنا. اس لیے کہ جو اللہ عزتوں کی چادر ڈالتا ہے وہ عزت کی چادر چھین لے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, کسی کی قبر نہ کھودو, کسی کا برا نہ چاہو, پڑوسیوں کو لعنت ملامت نہ کرو, اپنے دوستوں کی عزت کرو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, علماء کا ادب کرو, حفاظ کا احترام کرو, اماموں کا احترام کرو. اگر یہ نہیں کرتے اللہ سے ڈرا کرو کہ اللہ جب چاہے گا تمہیں رسوا کر دے. بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا, ساری وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں, ایسا ڈرتے ہیں کہ ان کا خوف, اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں اس پر بات کروں کہ ان کا خوف کیا ہے تو یہ ایک مکمل عنوان ہے, لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے. لیکن جب ڈرنے والے ہیں, خوف ہے, تو دوستی کیسے سچی ہوگی. تو یاد رکھنا خوف کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے خوف ضرر, ایک ہے خوف مفید. خوف ضرر اللہ کے ولیوں کو نہیں, خوف مفید اللہ کے ولیوں کو. خوف ضرر کیا ہے؟ خوف ضرر یہ ہے کہ میں صاحب ان سے ڈرتا رہوں, پتہ نہیں کبھی یہ میری گردن مار دیں, یہ خوف ضرر ہے. لیکن میں اس بات سے ڈرتا رہوں کہ کہیں میرا ان کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے, کہیں میری دوستی کا تعلق نہ ختم ہو جائے, یہ خوف مفید ہے. اللہ کے ولیوں کو خوف ضرر نہیں, خوف مفید ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ایمان کا ترجمہ کرو تو عقیدہ بنتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, عقیدہ درست ہوتا ہے.
اللہ اکبر. عقیدے کی بات جب آتی ہے، ولی پیر بنانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جس کو پیر بنا رہا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. کیونکہ نعرہ لگانے والے پیچھے سے نعرہ مارتے رہیں کہ قطب الارشاد ہے، وقت کا ابدال ہے، ان کے نعرہ مارنے سے کوئی ابدال نہیں ہوتا. سمجھے میری بات کو یا نہیں؟ صاحب اسٹیج پہ نقیب صاحب پکارتے رہیں کہ وقت کا ولی آ رہا ہے، تو اس کے نقیب کے کہنے سے کوئی ولی میرے جیسا انسان نہیں بنتا. ولی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا. یہ چیز مان کے چلو، عقیدے میں کوئی کمپرو اللہ کے ولی نہیں کرتے. اسی لیے ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں فرمایا صادقین سے مراد کون ہے؟ کہا اولیاء مراد ہیں. کہا علماء کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ علماء ایسی کلی ہے جس کا کفر کے ساتھ کوئی تباین نہیں. بند کر دو میرے لیے ٹھیک ہے، چونکہ یہ آواز کھینچ رہا ہے ذرا سا، لیکن آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ کچھ مت کیجئے، میں بس اب ختم کرنے جا رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں صادقین سے مراد اولیاء ہیں. کہا علماء کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ علماء ایسی کلی ہے جس کا تباین کفر کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی عالم بھی ہو اور کافر بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. بولو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہو، اسی وقت میں کافر بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. آپ کہیں مثال دلیل تو شیطان کو دیکھ لو، عالم تھا یا نہیں تھا؟ معلم الملکوت کہا جاتا ہے، تو عالم بھی ہے اور کافر بھی ہے. بولو ہے یا نہیں؟ اس لیے کسی بھی جماعت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس جماعت میں عالم کتنے بڑے بڑے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب اس جماعت میں بڑے بڑے علماء ہیں تو صاحب یہ جماعت حق ہے. نہیں، علماء کی عزت ہے، بلا شبہ عزت ہے، ان کا احترام میں ان کی کوئی ایسی بات ان کی شان میں نہیں کرتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں ائمہ تفسیر نے کہا کہ صادقین سے مراد اولیاء. ان سے پوچھا علماء کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ علماء ایسی کلی ہے، مناطقہ کی بولی بول رہا ہوں توجہ کیجئے گا، جس کا تباین کفر کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ ایک عالم ایک وقت میں عالم بھی ہو اور اسی وقت میں کافر بھی ہو، یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. اس لیے کسی جماعت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں عالم کتنے بڑے بڑے ہیں، جو بخاری کی شرح لکھنے والے کون کون سے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا. توجہ کرنا، جو بات کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے کہہ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ داڑھیوں کا ویلیوم دیکھ کر عقیدے کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، مسجد کا مینار دیکھ کر عقیدے کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، مدرسے کا رنگ و روغن دیکھ کر عقیدے کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. کہا وہ کیوں؟ کہا اگر مدرسہ دیکھ کر عقیدے کی سچائی کا پتہ لگایا جائے تو مدرسے خارجیوں کے پاس بھی ہیں. اگر مسجدوں کو دیکھ کر ایمان کی سچائی کا پتہ لگایا جائے تو مسجدیں مرزائیوں کے پاس بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی مسجدوں کو مسجد نہیں کہنا چاہیے، لیکن عام بول چال میں مسجدیں بولی جاتی ہیں تو مسجدوں سے بھی ایمان کی صداقت کا پتہ نہیں چلے گا، مدرسوں کی اونچائی سے بھی ایمان کی صداقت کا پتہ نہیں چلے گا، علماء سے بھی ایمان کی صداقت کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ ایک آدمی ایک وقت میں عالم بھی ہوگا اور کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی اس کائنات میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو اسی وقت میں ولی بھی ہو اسی وقت میں کافر بھی ہو، نہیں دکھا سکتے. پتا چلا جو ولی ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ کلیین متباینین ہیں. سفیدی کو سیاہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اندھیرے کو اجالے کے ذریعے سے، اجالے کو اندھیرے کے ذریعے سے، بدصورتی سے خوبصورتی کو پہچانا جاتا ہے. اس لیے دیکھنا ہے کہ ایمان سچا ہے یا نہیں، تو دیکھنا ہوگا، کیا دیکھنا ہوگا کہ ولایت کا معاملہ. اب پتا چلا کہ اگر کوئی اپنی جماعت کو سچا ہونے کا دعویٰ کرے، اسے اپنی جماعت میں علماء نہیں دکھانے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ اسے اپنی جماعت میں علماء دکھانے سے گھر پورا نہیں ہوگا، داڑیاں دکھانے سے گھر پورا نہیں ہوگا، مدرسے دکھانے سے گھر پورا نہیں ہوگا. اگر وہ سچا ہے تو اسے اپنی جماعت میں والی بغداد دکھانا ہوگا، اسے اپنی جماعت میں خواجہ اجمیر دکھانا ہوگا، اسے اپنی جماعت میں شیخ شہاب الدین سہروردی دکھانا ہوگا. اب جتنے علماء کی قدر ہے، اہمیت ہے، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان بزرگوں کے ماننے والے. توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون کی تفسیر قریب ہوتی ہے
کہ ولی کا عمل بھی ٹھیک ہوگا اور اس کا عقیدہ بھی، بولیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، عقیدے کا بھی پکا ہوگا، عمل کا بھی پکا، عمل بھی اس کا خراب نہیں، اس کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ پتا چلا کہ ولایت کا دعویٰ ہے اور صحابہ پر تبرہ پڑ رہا ہے، ولی ہو سکتا ہے؟ کیسے ولی ہوگا؟ دعویٰ ہے ولایت کا اور ولایت کی بنیاد ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اور پتا چلا وہ صحابی کی شان میں کیڑے نکالتا ہے، ولی کیسے بنے گا؟ ولی نہیں ہے، پتا چل گیا ولی نہیں ہے۔ اس لیے ولی ہوتا صحابہ کا احترام کرتا، ولی ہوتا صحابہ کا ادب کرتا، صحابہ کی محبت اس کے کلیجے میں موجود ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عمل بھی اگر خراب ہے کہ صاحب ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 14 انگوٹھیاں ہیں، بال ایڑیوں تک جھولتا ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ بحث چھیڑ دیں کہ ایک جگہ میں تقریر کرتا تھا تو میں نے کہا بال اتنا لمبا ہوا وہ ولی نہیں ہوتا، تو مجھے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جن کی حالت ظاہراً گندی میلی ہوگی، ان کے لباس میلا ہوگا، بال گرد آلود ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نام پر کسی چیز کی قسم کھا لیں، اللہ اس کی قسم کو پورا۔ میں نے کہا اگر مجازیب کا تذکرہ چھیڑنا چاہتے ہو اس کے لیے الگ موضوع کی وقت کی درکار ہے کہ مجذوب ہوتا کون ہے، مجذوب کہتے کس کو؟ سونا چاندی لاد کر لوگوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان بیٹھنے والا مجذوب نہیں ہوتا۔ سونا چاندی پہننے کا نام اگر مجذوب ہے تو یہاں فلم انڈسٹری کے کتنے سنگر آتے ہیں جو دن رات سونا چاندی پہنتے ہیں، وہ سب مجذوب بن جائیں گے۔ بال لمبا کرنے سے مجذوب کی دلیل ہے تو کرناٹکا والے تیل بیچتے ہیں، اس وقت ان کے بال سب سے لمبے ہیں، وہ مجذوب بن جائیں گے۔ یہ مجذوب ہونے کی دلیل نہیں۔ کا مجذوب کون ہوتا ہے اگر اس پر کبھی بحث ہوگی، گفتگو کروں گا، آج اس پر وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں مجذوب بھی ولی کی ایک قسم ہے، لیکن جو ولی ہوگا اس کا چہرہ دیکھو گے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، دنیا داری بھول جاؤ گے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ تو ولی کا عمل اور عقیدہ دونوں ٹھیک، اس کا عمل ایسا خوبصورت ہوگا، ایسا خوبصورت عمل ہوگا، وہ حسد کرنے والا نہیں ہوگا، دوسروں سے جلن کرنے والا، دوسروں کی عزتیں اتارنے والا ولی نہیں ہوتا۔ ولی دوسروں کی عزتوں کو چادر پہنانے والا ولی ہوتا ہے، عزتوں کی چادر کو ڈھانکنے والا ولی ہوتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب وقت کم ہے اور مجھے جانا بھی ہے، حضرت کی آمد ہوئی ہے، ان کی تقریر بھی آپ سنیے گا توجہ سے۔ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی لوگ بشارت ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس جگہ فرمانا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ بعض آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ کی دوستی کا قانون کبھی نہیں بدلے گا، جس طرح شروع سے اس کی دوستی کا پرنسپل چلا آ رہا ہے قیامت تک وہی پرنسپل رہے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ 1450 سال کے بعد ولایت کے طریقے بدل گئے، ولی بننے کا قاعدہ بدل گیا، کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اس لا کو ایبروگیٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس حکم کی ابدیت اور اس کی افادیت کو سمجھنا ہوگا کہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اس لیے ولیوں کے بارے میں جو بات مجھ سے ہو سکی میں نے چند جملوں میں عرض کر دیا۔ اور